فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے دور حکومت میں صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آگے جا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے جا رہے ہیں کہ اچانک کسی وجہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جو پیچھے آنے والے مسلمان اچانک دیکھنے کی وجہ سے گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے رعب اور دبدبہ کی وجہ سے۔ اتنی رعب اور دبدبہ ہونے کے باوجود اگر کسی عام سے صحابی کو بھی، عام سے مسلمان کو بھی دین اسلام کے احکامات میں کوئی خلاف ورزی نظر آتی تھی تو وہ بلا جھجھک کھڑے ہو کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتا تھا، سوال کر بیٹھتا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب دین اسلام کے احکامات میں خلاف ورزی دیکھتے پھر خاموش نہیں ہو سکتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے رعب اور دبدبہ سے نہیں ڈرتے تھے، بلا جھجھک سوال کر لیتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ صدقہ کے اونٹ کو باندھا اور دوڑ لگا دی، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، تیزی سے جا رہے ہیں۔ راستے میں ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا یا امیر المومنین اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہیں، اتنی جلدی سے کہاں جا رہے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقہ کا اونٹ گم ہو گیا ہے، کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے، اس اونٹ کو تلاش کرنے جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ، ساتھ مل کر تلاش کرتے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک، اتنا بڑا بادشاہ کہاں جا رہا ہے؟ صدقے کا اونٹ تلاش کرنے جا رہا ہے۔ اپنے عوام میں سے کسی کو بھی حکم کرتے تو وہ جا کر ضرور صدقہ کا اونٹ تلاش کر کے لاتا، کسی اور وزیر کو کہتے، کسی اور صحابی کو کہتے، کسی اور عام مسلمان کو کہتے، نوکر چاکر بھی تھے، کسی اور کو بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ جا کر صدقے کا اونٹ تلاش کر کے لاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود دوڑ لگا دی، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ صدقے کا اونٹ تلاش کرنے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ محافظ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے عوام سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنے عوام کے ایک ایک امر، ایک ایک معاملے کو خود سدھارتے تھے۔ فاروق اعظم تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ جاؤ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر عرض کرو، درخواست کرو، یوں نہ کہنا امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ فرمانے لگے میں اب امیر المومنین نہیں رہا، اسی لیے جا کر کہنا کہ عمر کہہ رہا ہے کہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کی جگہ چاہتا ہوں، دفن ہونا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میری قبر یہیں پر بنائی جائے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب جانا، یہی درخواست پیش کرنا، اگر اجازت مل جائے گی تو میری قبر یہیں بنے گی، اگر اجازت نہ ملے تو پھر مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع میں میری قبر بنانا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس درخواست لے کر پہنچے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں، تو میں اپنے اوپر عمر کو ہی ترجیح دوں گی۔ تو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہ میرا جنازہ لے کر جانا، جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے لے کر چلنا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر جا کر رکھ دینا، دروازے پر جا کر رکھ دینا،
اور درخواست کرنا، یا ام المومنین، عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حجرے کے دروازے پر حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو دفن ہونا چاہتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر امی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول دیں، اجازت مل جائے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے تو عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ اگر دروازہ نہ کھولیں تو عام قبرستان میں جا کر دفن کر دینا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جب امی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پر لایا گیا اور درخواست کی گئی، بتایا گیا، امی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دروازہ کھولا اور دفن ہونے کی جگہ دے دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا ہوا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا میرا یہ سر اٹھا کر نیچے زمین پر رکھ دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد محترم کا سر مبارک اٹھایا اور پنڈلی پر رکھ دیا۔ فرمایا بیٹے میں نے تجھے نہیں کہا کہ میرا سر زمین پر رکھ دو۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے والد محترم کا سر مبارک زمین پر رکھ دیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں رخسار زمین پر بار بار رگڑنے لگے اور کہنے لگے یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا، اے عمر تو ہلاک ہو جائے گا۔ اگر تجھے تیرے رب نے، تیرے پروردگار نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں اور اپنے دونوں رخسار زمین پر رگڑ رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر رجل فرق بین الحق والباطل، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسا مرد ہے کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دی، اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب فاروق پڑ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما توفیقی الا باللہ۔